طرح ناظرین کرام، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے آج اسی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور ہمارے پاس رہا بھی کیا ہے۔ بہت سے حالات ایسے ہیں جن کا تجزیہ کرتے ہوئے بہت سی باتیں کھل کر آتی ہیں۔ ایک تو اب یہی ہے کہ اسپیکر نے فیصلہ دے دیا ہے، اور فیصلہ یہ دے دیا ہے کہ کوئی کیس نہیں بنتا نااہلی کا وزیر اعظم کا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، ساتھ کہا کہ اگر مولوی تمیز الدین کی بات کورٹ نے عدالت نے مانی ہوتی تو آج صورتحال ملک کی تاریخ نہ ہوتی۔ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اس پر کیا مقدمہ ہوتا ہے، بات آگے کورٹ میں جاتی یا کیا ہوتا ہے، اپیل جاتی کہ نہیں جاتی، سنا آج فیصلے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ وہ سیاست ہے جس سے ہم کھیل رہے ہیں۔ بجٹ بھی آنے والا ہے، اور بجٹ کے بارے میں اب کہا گیا ہے کہ شاید ہم نے روپے کی قیمت تو خیر جی بہت اب کم ہو گئی ہے، 93 پہ پہنچ گئی ہے، 94 پہ پہنچنے کی توقع بھی کی جاتی ہے۔ کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید 100 بھی کراس کر جائے، لیکن جو ایسٹیمیٹ اس سال کے شروع میں دیے گئے تھے وہ 94 پر تھے، 94 اشاریہ کچھ پر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی نیچے جا سکتے ہیں۔ امریکہ نے ہماری امداد بند کی ہوئی ہے، انہوں نے تو بلکہ ہم نے شکیل افریدی کو سزا دی ہے، اس میں بڑی بے تکی بات ہے، آپ اس کو غدار کہہ رہے ہیں، جس کو ہم غدار کہہ رہے ہیں وہ اسے اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے دھمکی یہ دی ہے، دھمکی نہیں دی بلکہ عمل کر کے دکھا دی ہے، بل پاس کر دیا ہے کہ 33 سال ہم نے سزا دی ہے، $33 ملین ہم آپ کو جرمانہ کرتے ہیں، آپ کی امداد میں سے کاٹ لیں گے۔ بہرحال کیا صورت بنتی ہے، کیا نہیں بنتی، نقشہ کیا دکھائی دیتا ہے، کیا سچ مچ اس علاقے کیا پورا سینیریو چینج ہونے والا ہے، امریکی فوجیں، نیٹو کی فوجیں جانے والی ہیں، نہیں جانے والی ہیں، آئندہ آنے والے جو بھی سینیریو ہے، سچویشن ہے، اس میں ہماری حیثیت اب کیا ہونے والی ہے۔ لگتا ہے جیسے کہ ہم نظر انداز کر دیے گئے ہیں، تاریخ آگے بڑھ گئی ہے، بلکہ اس میں تو بہت سی بحثیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ 2-3 ایشو ہیں، ویسے تو بلوچستان کا بھی ہے، کراچی کا بھی ہے، جن پر آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن اسپیشلی ان 2 ایشوز پر، ایک تو نیٹو کے حوالے سے یہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس علاقے میں جو ہمارا رول ہے، اور دوسرا جو سیاست ہمارے ملک میں عدالتی ایک پروسیس کے ذریعے چل رہی ہے وہ کس نہج پہ پہنچی۔ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا پینل موجود ہے، عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر، معروف صحافی، تجزیہ نگار ہے جی، کچھ زیادہ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفتاب گل صاحب ہیں، ہمارے قانون دان بھی ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب ہیں جی، ہمارے ایک منفرد انداز کے یہ گفتگو کرتے ہیں، الگ سے اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم نے زحمت دی ہے کہ یہ آج ہماری اس بحث میں کچھ ہمارا ساتھ ہے۔ عارف صاحب پہلے تو آپ ہی سے پوچھوں گا کیا صورت ہے، پہلا تو ہم صرف یہی جو اسپیکر کے بعد کی سچویشن پیدا ہوئی ہے جو 1 مہینے 1.5 مہینے سے چل رہی ہے ملک کی صورتحال، ایک ٹرانزیشنل فیز میں، یعنی کہ وزیر اعظم یہ تک کہہ رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس نے مجھے وزیر اعظم کہا ہے تو مجھے وزیر اعظم تو مان لیا، چھوٹا سہارا بھی لے رہے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے جی؟ یہ دراصل جو اسپیکر کا فیصلہ وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، قانون دان تو میں نہیں ہوں، انہوں نے پریزیڈنٹ بھی کوٹ کیا ہے، ایک جاوید ہاشمی کا اور کوئی ایک اور، کہ یہ ہی از ناٹ میئرلی اے پوسٹ آفس، اور انہوں نے اپنی ڈسکریشن پہ فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک پارٹی کا فیصلہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے میرا خیال ہے کہ گیلانی صاحب کو خاصا سہارا حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وقت پاس کرنا ہے 4-5 مہینے، اور اس کے بعد تو الیکشن کال ہونی ہے، کیونکہ اگر فرض کریں یہ پیپلز پارٹی نے ٹرم بھی پوری کی تو فروری میں اگر الیکشن ہونے ہیں جو آخری آتا ہے تو ماہ نومبر تک تو معاملات جو ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ان کی سیاسی اسمبلی جو ہے ایسی صورت میں جب کہ دوسرے یہ بات جو آپ نے کہی چیف جسٹس والی، یہ اہم ہے میرے نزدیک، کہ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ آرٹیکل 148 پہ عمل کرائے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے، تو چیف جسٹس بھی مانتے ان کو، پرائم منسٹر، باقی بھی انہوں نے انڈورسمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی طیب اردگان سے، نواز شریف کے کچھ بیانات کو لیتے ہیں جی، بہت سی باتیں اس طرح لیکن یہ ساری باتیں لیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ چودھری نثار کا اور نواز شریف کا کیس جو ہے کہ ہم نہیں مانتے، وہ میری ذاتی رائے میں تو خاصا کمزور ہے۔ مورل نہیں میں کہہ رہا، لیگل کیس کی بات کر رہا ہوں، لیگل بھی اور پولیٹیکلی بھی، تو پولیٹیکلی اور مورلی تو یہ ٹھیک ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں جی مورلی گیلانی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے، تو مورالٹی اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق کیا ہے کہ وہ کیوں ریزائن کر دیں جی، ان کے لیے رستہ خالی کر دیں، اور میرا خیال ہے کہ زرداری اور گیلانی نے ایک دفعہ پھر اپنے پتے جو ہیں اپنے نقطہ نگاہ سے اچھے کھلے، میاں صاحب جو ہیں وہ اس بہانے اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکے ہیں، وہ عمران خان سے خائف ہیں، اور اس بہانے وہ اپنی ایک چلا رہے ہیں، لیکن ان کی بھی لمٹس ہیں،
ان کی لمٹ یہ ہے کہ وہ اس حد تک نہیں جا سکتے کہ فوج کو اوپننگ مل جائے بیچ میں آنے کی، کیونکہ ان کو ایک بات پتہ ہے کہ انہوں نے جب سے جنرل وحید نے ان کو غنچہ دیا ریزائن کروا کے اور مشرف نے ان کو بھیج دیا گھر، وہ جرنیلوں سے اچھے جرنیل بھی ہو اس سے وہ بدترین سیاستدان کو پریفر کریں گے. ٹھیک ہے آصف گل صاحب، آپ کو تو بنا بنایا بال مل گیا. بالکل مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں جو انہوں نے کہا ہے. دیکھیں باسن انہوں نے جو کہا ہے نا، یہ میری رائے شاید اسپیکر صاحبہ کے اس جو انہوں نے رول پلے کیا اس شاید ان سے تھوڑا مختلف ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ خود، میں نے کہا بنا بنایا بال مل گیا. سپریم کورٹ خود بخود پھنس گئی، اس نے پھنس گئی جی. انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا. وہ ٹھیک کہہ رہی میں پوسٹ آفس تو نہیں ہوں، وہ اسپیکر ہے بھائی، میرا مذاق تو نہیں ہے نا، شی از دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی. اب اس کے پاس بھیج دیا. اس نے ایسے کیا ہے کہ اس نے ایک اپیل کا فیصلہ کر دیا. اس نے کہا اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ پیپلز پارٹی والے اپیل نہ بھی کریں، گیلانی صاحب نہ بھی کریں، لیٹ سے کر لیتے ہیں، اگر وہ کریں اور وہ وضاحت یہی کہیں گے نا، اسی کو ریپیٹ کریں گے، پھانسی تو نہیں دے دیں گے سزا اس کو، تو یہ پھر اس کے پاس نہیں بھیج سکتے، یہ اس کے پاس نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ وہ تو فیصلہ کر چکی ہے. اس نے کہا کیس بنتا ہی نہیں، یہ بات بنتی ہی نہیں ہے. جو آپ ان کو سزا جس کی دینے جا رہے ہیں وہ تو بنتی نہیں. شی ہیز پریمپٹڈ دیم. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کمزوری ہے. نہیں اگر فرض کیا اسپیکر کی اس رولنگ کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. میں یہ سوچتا رہا ہوں صبح، یہاں کہاں جائیں گے؟ دو ہی کورٹس ہیں. ہائی کورٹ میں جا کے کیا کریں گے؟ آلریڈی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پوچھنا چاہتا تھا یہ سپریم کورٹ نے کمزوری ہے یا انہوں نے جان کا ایسا حکم رکھا؟ نہیں میں بتاؤں کمزوری میں بتاؤں. دیکھیے میرا اور ویو ہے اس کے متعلق. میرا یہ کہنا ہے کہ ایک کلیکٹو گلٹ کمپلیکس ہے سپریم کورٹ کو. آپ کہیں دیکھیں سپریم کورٹ کو حوالی مل جاتے ہیں ہر دور میں. سپریم کورٹ نے 60 سال اس ملک کے اندر جو رول پلے کیا ہے، ہر آنے والا ملٹری ڈکٹیٹر جون سا ہے اس کے اندر اس کو جناب کا پلیز تشریف لائیں جی، جس طرح دی امینڈمنٹ جناب نے کرنی ہے. بلکہ وہ تو زمانہ گیا. ارے نہیں ایسے گیا نہیں ہوتا. یو کیری ایسے نہیں. ارے ایک منٹ، اور یو کیری بیگیج. میر صاحب ایسے نہ کریں. یو کیری بیگیج. یہ بیگیج ان کے ساتھ ہے اور اسی واسطے وہ ان کو کیا امر مانے تھا، وہ کہتے یہ ہی از گلٹی. ان کا تو کوئی بوجھ نہیں ہے. ان کا کیا نہیں ہے؟ سیاستدانوں کی میں بات بعد میں کروں گا. یہ سارے اکٹھے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ کو بری ذمہ مت کریں، یہ اس کے اندر ہے. اب دیکھیے انہوں نے کھوسا صاحب کی وہ جو نظم انہوں نے اپنا ہمارے دوست کی انہوں نے نقل ماری ہے، جو بھی انہوں نے اڈیپٹ کی ہے، اس کو اور تمام چیزیں یاد آ گئی ہیں. پیٹی دا نیشن. انہیں یہ بالکل نہیں یاد آیا کہ الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے اس کو پھانسی لگائی فوجیوں کے ساتھ مل کے. اسی جوڈیشری نے لگائی پھانسی، اس کو یاد رکھیں. یہ آپ سر مار رہے ہیں کیونکہ اس میں کئی آپ کے چاہنے والے بھی میں رائٹرس پالیٹیشین سارے یہ ساری ای این پی یہ سارے جمہوریت پسند ہے. یہ ناؤ ایسے نہ کریں میر صاحب، ایسے نہ کریں. میں تو ان کے لیے کلچرل شوق ہوئی بات انہوں نے کی. وہ ہم کریں گے کیسے کلچر. وہ آتا تھا اگر اور یہ تو اس کے ساتھ ہم کلچر شوق کی بات کرتے. بات یہ ہے کہ ارون نظامی صاحب نے انہوں نے ذرا تھوڑی اور طرح سے کہی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ راؤنڈ 1 ٹو زرداری اینڈ گیلانی آئی ٹیل. بالکل یہ راؤنڈ 1 ٹو دیم. یہ دیکھیں ان کے تو راستے ہی رک گئے. کیا کریں گے مجھے بتائیں وہ کیا کریں گے؟ نہیں کچھ کرتے تو بھائی اسپیکر ہے اسپوکن. آپ 190 کو پڑھیں. 190 کے اندر بھی جو ہے نا ایڈ آف دی سپریم کورٹ میں اس میں صرف ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز، پارلیمنٹری اتھارٹیز کو کسی نے کچھ نہیں کہا کہ وہ بھی ان کی مرضی مانیں گے اور یہ کریں گے. اس نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا. اس نے کبھی میرے خیال میں نہیں بنتا. ان کو یہاں اس قسم کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو سزا دیتے کہ 6 مہینے اس کو لے جائیں ڈالے جیل اور خبردار چھوڑا کسی نے اس کو. پھر تو تھا وہ گول مول کر کے 30 سیکنڈ کا اٹھ کے اندر چلے گئے. کیا یہ ڈرامے ڈرامے کرتے پھرتے ہیں لوگوں کے اور وقت ضائع یہ لوگ کرتے ہیں خواہ خواہ کے. آپ کچھ کریں یہ تو پتہ نہیں آج نہیں کیا کہہ رہے. پتہ نہیں میں تیسری طرف جا رہا ہوں راستہ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میر صاحب اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ 3 نکات پہ چلتی ہے ان آرڈر جو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی پالیٹکس ہے، پھر کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ان لیٹر اونلی، اسپرٹ نہیں، اور تیسرا پھر پالیٹکس ہے. تو اس طرح وہ اس کو چلا رہے ہیں. اور اگر دیکھیے کہ اسپیکر کے پاس جو وہ 63(2) کے تحت جو اختیار ہے یا چیئرمین سینٹ کے پاس، وہ یہ ہے کہ اف اے کویسچن ارائزز کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو انہوں نے اپنی رائے دینی ہے اور پھر وہ جو رائے ہے وہ بائنڈنگ ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس میں کیٹیگوریکلی وہ 63(1)(g) کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ریفرنس ہے کہ یہ اتنا سیریس اس کی کانوٹیشن ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اپلائی کر سکتی ہے. ناؤ اٹ ریمینز اوپن ٹو انٹرپریٹیشن بائی دا اسپیکر.
اسپیکر نے اس پہ اپنے آفس کا جو اختیار ہے وہ استعمال کیا جو آئین انہیں دیتا ہے. اب باقی اس پہ جو بحث ہے یا ڈیبیٹ ہے وہ کی جا سکتی ہے, لیکن انہوں نے اس کے مطابق ایک بڑی سمپل بات ہے, ابھی لائٹ موڈ میں ساری بات ہو رہی ہے, لیکن میں سمپل سوال اٹھاتا ہوں سب سے کرتا ہوں کہ اگر کوئی پارلیمنٹ کوئی بل لا پاس کرے یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کرے, وہ تو چیلنجیبل ہے کورٹ میں, کورٹ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں. ایون کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ بھی کس لحاظ سے ہے, ایک بیسک فریم ورک ہے جس کے اندر رہنا ہے. لیکن کیا اسپیکر جو فیصلہ کرے وہ چیلنجیبل ہے کہ نہیں ہے؟